وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسے اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی اس دنیا میں وہ توحید ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی آخرت میں کیا ہے؟ اسی توحید کی وجہ سے جنت ہے۔ جنت مل گئی، سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی اللہ ہم کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دے دے۔ لیکن آج میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمل کرنے سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا؟ کیا عمل کرنے سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا؟ لیکن یہاں ایک بات ہے، کیا مسلمان جہنم میں داخل ہوگا؟ ایک سوال ہے، کیا توحید پرست جہنم میں داخل ہوگا؟ اس کی جواب دیکھیے، دو قسم ہے۔ ایک توحید پرست ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا گناہ ہے۔ توحید پرست ہے، اس کے ساتھ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے دیں۔ اسی طرح ایک توحید پرست ہے، اس کے ساتھ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے سکتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک توحید پرست کو بھی اس کے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی داخل کریں۔ جہنم میں داخل کرنے کے بعد، اس کی سزا ملنے کے بعد اللہ اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ اس کو جو نا اٹھائیں گے، اٹھا کر کیا کریں گے؟ جیسے کہ ایک توحید پرست جہنم میں ہے، اس کے گناہ کی سزا اس کو مل گئی، پھر اللہ اسے جہنم سے اٹھائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، جنت اور جہنم کے درمیان ایک ندی ہوگی، اس ندی میں اللہ تعالیٰ اس کو اندر ڈالیں گے، کیونکہ جہنم میں پورا کیا ہو جائے گا؟ کولسا جیسا ہو جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس ندی کے اندر اللہ تعالیٰ اسے ڈبائیں گے۔ جب ڈبا کر نکالیں گے، كَمَا تُنْبِتُ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، جس طرح سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے پودے آتے ہیں نا، اس طرح اس کے جسم سے جو ہے نا کانچ، ناک، آنکھ، پورے جسم جو ہے نا بننے لگیں گے، کیونکہ جہنم میں پورا پگھل گیا۔ اللہ تو اس ندی میں ڈبا کر اٹھائیں گے تو اس کا پورا جسم دوبارہ تازہ ہو جائے گا، پھر اللہ تو اسے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ یعنی کہ توحید پرست اگر اس کے ساتھ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے سکتا ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کی سزا کے لیے اسے جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے دیں۔ لیکن کیا عمل کرنے سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا؟ سب سے پہلی جو بات ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، 595 گرام چاندی ہے، اس پر ایک سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالَهُ، ایک مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال کا، اللہ اس مال کو کیا کرتے ہیں؟ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا، اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ بناتے ہیں، زہریلا سانپ، جو ایک مسلمان کو ڈھستا رہے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کو ڈھستا رہے گا، یاد رکھ۔ یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے، جو عورتیں ہیں، مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی ہوئی محرم کی پہلی تاریخ، اس کے پاس زیور کتنا ہوا؟ شادی میں لوگ زیور دیتے ہیں، اس کے پاس 85 گرام بلکہ 100 گرام سونا اس کے پاس، اس عورت کے پاس، آئندہ سال محرم کی پہلی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے پاس 1 مہینہ کا ٹائم، یاد رکھیں، محرم کے مہینے کے اندر اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد 1 مہینہ کا ٹائم ہے، اس کے اندر ہر مسلمان کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ عورت کے پاس زیور ہے، عورت جو زیور پہنتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اگر عورت اس زیور کے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتی ہے۔ لیکن بعض عورتیں کیا کہتی ہیں؟ نہیں، شوہر ادا کرے گا اس کا،
ہاں اگر شوہر پیسہ والا ہے الحمدللہ ادا کر سکتا ہے. اگر شوہر کے پاس جاب نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو بیوی خود کان کا بیچ کے اپنا زکات ادا کرے گی. بیوی خود کچھ سونا جو نا اس میں سے بیچ کر زکات ادا کرے گی. یعنی کہ پہلی جو چیز ہے زکات ادا نہ کرنا. زکات اگر کوئی مسلمان ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا اسے. اگر کوئی زکات ادا نہیں کرتا ہے تو وہی مسلمان جہنم میں داخلہ ہوگا, نعوذ باللہ. دوسری جو بات ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا وہ ہے کہ والدین کی نافرمانی. لا يدخل الجنہ, وہ مسلمان جہنت میں یعنی کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کون سا مسلمان؟ العاق لوالدی, اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا, وہ مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. والدین کی اطاعت کرنا تو آپ کو جنت ملے گی, وہی والدین کی نافرمانی جہنم میں, یاد رکھیں. اچھا نافرمانی کسے بولتی؟ ہم کو معلوم ہے کہ والدین کو ستانا سب کچھ ہے, لیکن والدین کی نافرمانی کسے بولتی ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ البکا من حقوق الوالدین, آپ کے واسطے اگر آپ کے والدین روتے ہیں سمجھ جاؤ کہ آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. کئی ایسے والدین روتی میرا بیٹا کیوں مجھے ایسا ستاتا نا, والدین روتے ہیں سمجھو کہ آپ نافرمان ہی والدین کے. اگر آپ کے واسطے آپ کے والدین روتے ہیں, آپ کے ماں باپ روتے ہیں, سمجھ جاؤ کہ آپ نافرمان ہی, نعوذ باللہ. وہی حدیث میں آتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ نار جہنم میں داخل ہوگا, نعوذ باللہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ, اے لوگو والد جنت کا دروازہ, فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع, والدین کی اطاعت کر کے جنت میں داخلہ. وہی والدین کی نافرمانی آپ کو نار جہنم, نعوذ باللہ. اسی طرح والد کی اطاعت, والدہ کی اطاعت بھی جو نا جنت ہے. یعنی کہ دوسری جو چیز ہے والدین کی نافرمانی ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جائے گی. تیسرا جو عمل, تیسرا جو کام جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا, آج دیکھیں گے نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں, اسٹیٹس میں کیا رکھتے ہیں؟ گانا رکھتے ہیں, نعوذ باللہ. فیس بک ہے گانا پوسٹ کرتی ہیں اس میں, نعوذ باللہ. ٹیلی گرام ہے تو انسٹاگرام ہے گانا پوسٹ کرتی ہیں, نعوذ باللہ. کتنے ایسے نوجوان اپنے آئی ڈی میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں جو نا چھوٹے چھوٹے گانے کے شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں. کیا سزا ملے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 30 سیکنڈ کا گانا ہے, یہ 30 سیکنڈ کا گانا آپ کو نار جہنم لے کر جائے گا, نعوذ باللہ. دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 19, اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا, جو مسلمان لوگوں میں برائی کو عام کرتا ہے, یاد رکھیں, جو مسلمان لوگوں میں فحاشیت کو عام کرتا ہے, لوگوں میں گناہ کو شیئر کرتا ہے, لہم عذاب علیم فی الدنیا, دنیا میں بھی اللہ اس کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عذاب دے گا, نعوذ باللہ. آج بڑے آسانی سے لوگ اسٹیٹس میں گانا رکھتے ہیں, آپ کی وجہ سے کتنے لوگ گانا سنتے ہیں, یہ جہنم کا سبب آپ بنے, یاد رکھیں. خود آپ جہنم میں داخل ہوں گے, نعوذ باللہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ الغینا ینبت النفاق فی القلب, یہ جو گانا جو نا انسان کے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. ہم بس بولتے ہیں نا کہ منافق 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 کسے بولتی, کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ نفاق؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گانا سننے سے. جب انسان گانا سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. یہی منافقت جو جب بڑھتا ہے اس کے دل میں نفاق, وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے, دین سے دور ہو جاتا ہے, صدقہ و خیرات سے دور ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہر نیک کام سے دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں گے نوجوان فلم کوئی اچھا دکھا لوگوں کو شیئر کرتے ہیں, کوئی گانا اچھا دکھا نعوذ باللہ لنک دوسروں کو شیئر کرتے ہیں, کوئی سیریل اچھا دکھا عورتیں کسی کو شیئر کرتی ہیں, نعوذ باللہ. اگر آپ گناہ کو شیئر کریں گے, اللہ نے کہا کہ ایسے مسلمان مرد, ایسے مسلمان عورتیں نار جہنم میں داخل ہوں گے. چوتھا جو عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا, آج تو وہ عام ہو چکا ہے, نعوذ باللہ. بلکہ کئی مرتبہ, کئی خطبے, کئی بیانات آپ سن چکے ہوں گے اس کے بارے میں, لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. وہ ہے کہ تصویر لینا, فوٹو پکڑنا, یاد رکھیں. کہیں پھرنے گئے فوٹو پکڑے, سیلفی لیے, نعوذ باللہ. لوگ حرم کے سامنے, کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑ کر فوٹو لیتی, نعوذ باللہ. احرام کے کپڑے پہن کر فوٹو لیتی, نعوذ باللہ. کہیں پھرنے گئے فوٹو لے لیں. کئی لوگ اپنے بچوں کا فوٹو جو نا ڈی پی میں رکھتے ہیں, جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. فوٹو پکڑنا شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ حدیث مشہور ہے, اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون, سب سے سخت عذاب اگر کسی کو ہوگا تو اس فوٹو نکالنے والوں کو ہوگا. یاد رکھیں, سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اگر کسی مسلمان کو ہوگا وہ تصویر نکالنے والے. آج کتنے لوگ جن کے موبائل میں تصویر پائے جاتے ہیں, کتنے لوگ جن کے موبائل میں تصویر ہے,
بلکہ صرف تصویر کے متعلق 17 حدیث ہے جو شریعت نے یہ کہتی جو نا تصویر جائز نہیں ہے شریعت میں، فوٹو نکالنا جائز نہیں ہے شریعت میں. بلکہ ایک اور حدیث آتی ہے کل مصور فی النار، ہر تصویر اٹھانے والا، ہر فوٹو پکڑنے والا جہنم میں ہوگا، نعوذ باللہ. بتائیے آج یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے، فیشن بن چکا ہے، یہ فیشن بن چکا ہے. آج کہیں اچھا کپڑا پہنے فوٹو پکڑ کے بھیج دی. نہیں، اگر مصلحت ہے تو وہاں جائز ہے، مصلحت ہے کوئی ضروری ہے تو وہاں. اس کے علاوہ چپ فوٹو پکڑنا، لوگوں میں شیئر کرنا، یہ سب جو ہے نا سب سے بڑا فتنہ ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتا ہے. دعا کرے کہ اس امت مسلمہ کو اللہ تعالی سے حفاظت کرے. آج ہر مرد ہر عورت جو ہے نا اس فتنے کا شکار ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان نارے جہنم میں داخل ہوگا وہ یہ ہے پڑوسیوں کو تکلیف دینا. آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا گھر کے بازو پڑوسی. کئی ایسے پڑوسی ہوتے ہیں اپنا کچرا پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈالتے ہیں. کئی ایسے پڑوسی گانا اتنا، گویا کچھ بھی ہو گانا جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی گانا اتنا رکھتی ہیں جناب اپنے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی پڑوسیوں کو گالیاں دیتی. نعوذ باللہ. پڑوسی کو تکلیف دینے والا جہنم میں داخل ہوگا، چاہے اس کے پاس نماز زکات جیسی عبادت ہی کیوں نہ ہو. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، نفل نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، یہ عورت نار جہنم میں داخل ہوگی. یہ جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا یہ اللہ کے لیے یاد رکھیں. آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں جمعے کے دن، یہ اللہ کے لیے. آپ صدقہ و خیرات کرتی ہیں اللہ کے لیے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا دیکھیے یاد رکھیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ کے حق میں، حق اللہ میں اگر کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن لوگوں کے حق میں اگر ہم کوتاہی کریں گے چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے سکتے ہیں. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پڑوسی یہودی تھا. جب سب سے پہلے گھر میں کوئی جانور کٹتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنا پڑوسی یہودی کو جنوں گوشت دیتے تھے. آج ہم پڑوسی کے ساتھ کتنا احسان کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اگر آپ حقیقی معنوں میں مومن ہیں اپنے پڑوسیوں کا احترام کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے کچھ بھی ہو. اگر وہ تکلیف بھی دیتا ہے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو وہ انسان مومن ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. ایک اور وہ چیز جو ایک مسلمان کو نارے جہنم تک لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے ایسی عورتیں جو ایسا کپڑا پہنتی ہے جس کا اس کا جسم نظر آتا ہے، جس سے اس کا پیر نظر آتا ہے. نعوذ باللہ. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. ایسی عورتیں جو کپڑا پہنتی ہے جس کو اس کا جسم نظر آتا ہے، یہ عورت کہاں داخل ہوگی؟ یدخلن النار، جہنم میں داخل ہوگی، جہنم میں داخل ہوگی. ولا یجدن ریحها، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. ایسی عورت جو ایسا بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک عورت ہے المتبرجات المتخیلات، ایسا چلتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں. کوئی عورت جو نا ایک عورت ایسا چلتی ہے چلن میں اتنی گھمنڈ ہوتی ہے تاکہ مرد اس کی طرف دیکھیں. ایسی عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، یہ وہ عورت تھے جن پر اللہ کی لعنت ہوگی. نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت ہوگی. یعنی کہ اگر کوئی عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے جس کا اس کا جسم نظر آتا ہے، نعوذ باللہ یہ عورت نارے جہنم میں داخل ہوگی. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسرا، گھر میں جو باپ ہے دیکھتا ہے کہ جو ہے نا ان کے گھر میں جو ہے نا کئی ان کے بیٹیاں ہیں بے پردہ ہیں، ان کی بیوی بے پردہ ہے، باپ دیکھ کے خاموش رہتا ہے، یہ باپ بھی نارے جہنم میں داخل ہوگا. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جہنم کو حرام کر دیا ہے. کون؟ مدمن الخمر، شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پیتا ہے، اس کی زندگی شراب، نشہ، جوا، سب کچھ. نعوذ باللہ. دوسرا العاقل والدی، والدین کی نافرمانی کرنے والا. تیسرا الدیوس الذی یخر القبث فی اہلی، اپنے گھر میں دیکھتا ہے اس کی بیوی بے پردہ ہے، لوگوں کے سامنے جاتی ہے کچھ نہیں بولتا، یہ مرد دیوس ہے جس کے بارے میں حدیث سے فرمایا کہ یہ مرد نار جہنم میں داخل ہوگا. وہی شوہر دیکھتا ہے اس کی بیوی بے پردہ ہے، شوہر کچھ نہیں بولتا، اس کی بیوی اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے، شوہر کچھ نہیں بولتا، تو ایسا شوہر بھی نار جہنم میں داخل ہوگا.
گھر کی تربیت شوہر پر بھی واجب ہے، ماں باپ پر بھی واجب ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے اپنی بچوں کی پرورش صحیح کی یا نہیں. ذمہ داروں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جو باپ ذمہ دار ہے، شوہر ذمہ دار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے ذمہ داری ادا کی یا نہیں. یعنی کہ ایسی عورت بھی نارے جہنم میں داخل ہوگی جو کپڑا پہن کے بھی جو ہے نا جسم نظر آتا. اگر آپ صحابیات کی زندگی آپ دیکھیں گے وہ کتنا پردہ کرتے تھے. آج کے جو عورتیں اور صحابیات جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس طرح پردہ کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یبدین عینا واحدہ. صرف جب آپ نوز پیس آج لوگ پہنتی 2 آنکھ نظر آتی ہیں. صحابیات جو نوز پیس پہنتے تھے اس میں صرف 1 آنکھ نظر آتی. تبصر بہا، بس 1 آنکھ نظر آتی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابیات ایسا برقع پہنتے تھے بلکہ ایسا نوز پیس ہوتا تھا جس میں صرف 1 آنکھ نظر آتا تھا، 1 آنکھ چھپا ہوا ہوتا تھا. ایسے صحابیات کے پردے تھے. آج وہی جو ہے نا نعوذ باللہ وہی برقع نعوذ باللہ جو برقع پہن کر بھی نہیں کے برابر ہے. یعنی کہ عورتیں کئی عورتیں نیک بھی ہیں الحمدللہ کئی ایسے عورتیں جو نیک ہیں جو با پردہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. جو عورتیں بے پردہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو نا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور جو چیز جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے اس کی سوچ. بعض ایسی سوچ ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جائے. وہ کیا سوچ ہے؟ ایک انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں. وہ چاہتا ہے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے تو گھمنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھمنڈ میں اتنا چور ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہونا ہے. اگر نہیں کھڑے ہوتی تو غصہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من سرہ ان یتمثل له الرجال قیام فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر کوئی مسلمان یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، پسند کرتا ہے، بس حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا. ہر انسان کا دل میں جائزہ لے، خاص طور پر جس کے پاس پیسہ آتا ہے گھمنڈ بھی ساتھ میں آتا ہے. جب گھمنڈ آتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہونا ہے، لوگ مجھے دیکھ کے سلوٹ کرنا ہے. نعوذ باللہ. یہ وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے. ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے آج کوئی انسان سود کھاتا ہے. میں بولتا ہوں کہ بھائی سود مت کھاؤ، میں بولتا ہوں کہ سود مت کھاؤ. وہ بولتا ہے کہ تو کون بولنے والا. ایک لفظ یاد رکھے، تو کون بولنے والا. یہ لفظ آپ کو نارے جہنم میں لے کر جائے گا، یاد رکھے. کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ بولتے ہیں کہ بھائی نماز کو چلو. وہ بولتا ہے کہ تو کون بولنے والا، تیری کیا حیثیت، تو مجھے کون بولنے والا. یہ جو لفظ ہے ایک مسلمان کو نارے جہنم میں لے کر جائے گی. اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جب آپ کسی گنہگار کو بولتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، سود چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، وہ بولتا ہے کہ تو کون بولنے والا. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ. تو اپنی عزت نفس کی وجہ سے بولتا ہے کہ تو کون بولنے والا، تیری کیا حیثیت ہے. اللہ نے کہا کہ فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم. یعنی کہ اگر آپ سے کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھائی تم یہ غلطی کرتے ہو، آپ اسے مان لو. اگر آپ اس کو مان لیں گے تو آپ کا شمار مومنوں میں ہوگا. وہی اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہیں آپ کا شمار جہنمیوں میں ہوگا، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اسی وجہ سے جب کوئی مسلمان نصیحت کرتا ہے، نصیحت قبول کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان نارے جہنم میں داخل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو صحیح طور پر نہیں کرنا. وضو تو تمام لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھی کیا کرتے ہیں وضو اتنا فاسٹ کرتے ہیں جو نا کوئی اعضا جو نا چھوٹ جاتا ہے، کبھی پیر کے نیچے جو نا چھوٹ جاتا. نہیں، وضو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ کرے آپ. آج لوگ بولتے ہیں نا صاحب نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز پہ دھیان نہیں لگتا ہے. اگر آپ وضو خشوع خضوع سے کریں گے، دھیان کے ساتھ کریں گے، سکون کے ساتھ وضو کریں گے، آپ کی نماز میں بھی خشوع خضوع ہوگا. ہاں، بعض لوگ وضو اتنا فاسٹ کرتے ہیں لیکن کہیں پانی نہیں پہنچتا ہے، کہیں ہاتھ میں یہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، کبھی پیر میں پانی نہیں پہنچتا ہے. حدیث میں کیا بتایا گیا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. جہاں پانی نہیں پہنچا ہے وہاں جہنم کی آگ پہنچے گی، نعوذ باللہ. وضو کے اعضاء میں جہاں پانی نہیں پہنچا ہے وہاں جہنم کی آگ پہنچے گی، نعوذ باللہ. اسی وجہ سے وضو اچھی طریقے سے کریں. نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز سے پہلے وضو اچھی طریقے سے کرنا کمال ہے. جب وضو اچھی طریقے سے کریں گے تبھی ہماری نماز قبول ہوگی، تبھی ہماری نماز قبول ہوگی. یعنی کہ ایک مسلمان جب وضو صحیح طریقے سے نہیں کرے گا وہ مسلمان بھی نارے جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا وہ یہ ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اولاد نہیں ہے،
وہ کسی کو لے کو پالتے ہیں. سمجھے کہ زید کو اولاد نہیں ہے, زید ایک شخص کو لے کے پالتا ہے. اب زید جو ہے نا اس بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے. اسکول والے پوچھتے ہیں کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. زید بولتا ہے کہ زید لکھو, میرا نام لکھو, کیونکہ میں ہی اس کو پالتا ہوں. اس کا والد وہ نہیں ہے, اس کا والد دوسرا, لیکن زید لے کے پالتا ہے. لے پالک بچہ ہے, اس کو آپ اپنا بیٹا نہیں بول سکتے, یاد رکھیں, نہیں بول سکتے, یاد رکھیں. ادعوہم لآبائہم, وہ بولیں گے, زید بولے گا کہ نہیں ان کے والد کا نام عمر ہے, میں نہیں ہوں. اگر بس لوگ کیا کرتی, جب کسی بچے کو پالتی, جب شادی کا موقع آتا ہے رخا میں اپنا نام ڈالتی, کیونکہ میں نے پالا ہے, وہ میرا بیٹا ہو گیا. نہیں, آپ کا بیٹا نہیں ہوا. اگر آپ اس کو اپنا بیٹا بولتے ہیں, آپ پر جنت حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من ادعا الی غیر ابی فلن یرح رائحۃ الجنہ. اگر کوئی مسلمان دوسرے کے بچے کو اپنا بیٹا بولتا ہے, اس پر جنت حرام ہے, حرام ہے, حرام. اسی وجہ سے اگر آپ بچے کو لے کے پالتے ہیں, بولو کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, دوسروں کا بیٹا ہے, لیکن میں ہی پالتا ہوں, بس اتنا جائز ہے. لیکن اپنا بیٹا بولنا, رجسٹر میں اپنا نام لکھنا, شادی کے رخے میں اپنا نام لکھنا, یہ مسلمان نارے جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے کہ ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے. ہاں, لیکن ایک مسلمان کب جہنم میں داخل ہوگا؟ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا نہ کرنا. زکوٰۃ واجب ہو گیا, فوری ادا کیجیے. زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. دوسرا, والدین کی نافرمانی. کبھی والدین کا دل مت جھکائیے, والدین کو آنکھ سے آنکھ مل کر بات نہ کیجیے. یاد رکھیں, والدین ہی ہو, ان کا احترام واجب ہے, ان کا احترام واجب ہے. لیکن کئی لوگ جن کے والدین کے انتقال ہو چکا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی قبر کو جنت کی, ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کی کھڑکی ان کی قبر میں کھول دے. ہاں, لیکن جن کے والدین کے انتقال ہو چکا ہے وہ بھی والدین کی اطاعت کر سکتی ہیں. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان من ابر البر اد ابی. جو آپ کے والد کے جو ریلیشن ہوتی ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجئے. آپ کے والد کئی لوگوں کو آپ سے ملتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہے, آپ کے والد کے جو دوست تھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. یہ بھی والدین کی اطاعت کے برابر ہے. اسی طرح پڑوسیوں کو تکلیف دینا, یہ مسلمان بھی نارے جہنم میں داخل ہوگا. ایک اور جو عمل وہ یہ ہے کہ دوسروں کو فلم شیئر کرتا ہے. گانا اچھا دکھا, دوسروں کو شیئر کر دیا. کوئی فلم اچھا دکھا, دوسروں کو شیئر کر دیا. واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ فلم رکھ دیا, فیس بک پہ فلم پوسٹ کر دیا, نعوذ باللہ. کوئی گانا پوسٹ کر دیا, انسٹاگرام میں کوئی گانا, نعوذ باللہ. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جہنم لے کر جائے گی. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے تصویر لینا. کوئی بھی کہیں بھی گئے تصویر لے, نعوذ باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ تصویر لینے والا جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے, آپ کسی کو لے کے پالتے ہیں, آپ یہ مت بولو کہ وہ آپ کا بیٹا ہے, بولو کہ وہ عمر کا بیٹا ہے, میرا بیٹا نہیں. یہ اس طرح بولنا چاہیے. اگر آپ اس کو لے کے پالتے ہیں, شادی کے رخے میں آپ اپنا نام ڈالتے کیونکہ میں نے پالا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح ایسی عورت جو کپڑا پہن کے بھی جو ہے نا نہیں کے برابر ہے, کپڑا پہن کے بھی جو ہے نا نظر آتا ہے, نعوذ باللہ, ایسی عورت بھی جہنم میں داخل ہوگی. اسی طرح وہ مرد, وہ باپ, وہ شوہر اپنے گھر میں برائی کو دیکھتا ہے لیکن نہیں روکتا ہے, اپنے بیوی بچوں میں بے پردگی کو دیکھتا ہے, نہیں روکتا ہے, ایسا مرد بھی, ایسے شوہر بھی جو ہے نا نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہوگا. اور اسی طرح وضو صحیح طور پر نہیں کرنا. اگر وضو میں کہیں پانی نہیں جاتا ہے تو صحیح طور پر وضو کیجئے, سکون سے وضو کیجئے. اگر وضو میں اگر کہیں پانی نہیں جاتا ہے, وہاں کیا جائے گا؟ آگ جائے گا, نعوذ باللہ. اسی طرح ایک اور جو سوچ ہے, انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہونا ہے, لوگ مجھے عزت دینا ہے, نعوذ باللہ. یہ سوچ بھی ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جائے گی. اسی طرح اگر آپ میں کوئی برائی ہے, لوگ آ کر بولتی بھائی آپ یہ برائی چھوڑ دو, آپ سود کھاتی ہیں آپ چھوڑ دو. اگر آپ بولتی ہیں الحمدللہ میں چھوڑ دوں گا, آپ مومن ہیں. اگر آپ بولتی ہیں تو کون بولنے والا, تو کون بولنے والا, میں کیوں چھوڑوں, اگر آپ اس طرح بولیں گے, قرآن نے, اللہ نے کہا کہ وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا. یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نارے جہنم سے بچائے, اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان, جو مسلمان بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, جو مسلمان مقروض ہے اللہ ان کے قرض کو دور فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.